حبشہ اور یمن کا بادشاہ ابرہہ تھا۔ اس نے یمن میں ایک عالیشاہ گرجا گھر تعمیر کروایا اور یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے۔ اس کی خواہش تھی کہ تمام لوگ اس گرجا گھر کو اپنا بیت اللہ سمجھیں اور اسی گرجا گھر میں حج کرنے کے لیے آئیں۔ اس اعلان کے بعد عرب کے لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا جانے لگا۔ اہل قریش اس بات کو لے کر ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کی خدمت میں پیش ہوئے اور ان کو سارا ماجرا سنایا۔ حضرت عبد المطلب ابرہہ کا یہ اعلان سن کر قریش والوں کو آگاہ کرنے لگے کہ آپ سب پہاڑوں کی چوٹیوں پر پناہ گزین ہو جائیں۔ حضرت عبد المطلب خود افسردہ و غمگین چند خاندان والوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر خوب روئے۔ بے بسی اور گریہ زاری کے ساتھ خداوند عالم سے اس طرح دعا مانگی: اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت کرنے والوں کی مدد فرما۔ آپ نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ نے جب صبح لشکر کو تیار کرنے کا حکم دیا تو ایک بہت بڑا ہاتھی جس کا نام محمود تھا، جب اسے خانہ کعبہ کی طرف چلاتے تو وہ بیٹھ جاتا اور جب کسی اور سمت چلاتے تو وہ چل پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں ابابیل کے ذریعے اس لشکر پر قہر نازل کیا۔ ان پرندوں کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور ایک دونوں پنجوں میں تھمائے ہوئے تھے۔ ہر ایک کنکری کے اوپر کافر کا نام لکھا ہوتا۔ جب پرندے کنکر کو چھوڑتے تو کنکر اسی کافر کے سر سے ہوتا ہوا اس کے جسم کو چیر کر ہاتھی کو بھی ہلاک کر دیتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ ان کنکروں نے لشکر کے تمام لوگوں کے جسموں کو چیر کر رکھ دیا۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی تو بھاگ گئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں سے کچھ وہیں ہلاک ہو گئے اور جو کچھ بھاگ نکلے وہ راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ ابرہہ کے جسم میں ایسا زہر پھیل چکا تھا کہ اس کا ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ ایسی حالت میں اسے یمن لایا گیا۔ وہاں اس کے سارے بدن سے خون بہہ بہہ کر ختم ہو چکا تھا۔ حبشہ اور یمن کے بادشاہ ابرہہ کی موت سب سے زیادہ عبرتناک ہوئی۔ اس کے 2 ہاتھی بان مکہ مکرمہ میں ہی رہ گئے جو اپاہج اور اندھے ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور طاقت پر غرور کرنے والوں کو سزا کا مزہ چکھا دیا۔ جب حضرت عبد المطلب نے ابرہہ اور اس کے لشکر والوں کا یہ حال دیکھا تو پہاڑ سے نیچے آ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھس۔ اس واقعے کی وجہ سے پوری دنیا کی توجہ خانہ کعبہ کی طرف ہو گئی
اور اقوام عالم کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو عزت و احترام کے لیے چن لیا، اور اگر ابرہہ کا لشکر غالب آ جاتا تو وہ آپ کی قوم کو غلام بنا لیتا۔ اس طرح آپ پر حمل و طفولیت کی حالت میں غلامی کا دبا لگ جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی عظمت و احترام کو قائم رکھا، اور یہ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا پیش خیمہ تھا۔ مزید اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کیسی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ شکریہ۔